اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پھر انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور ہم جو کولڈ ڈرنک کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں کیا یہ پانی کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر پیے تو وہ قے کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مقصود جان کر پھر ان احکام کی شرعی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ حکم بنا کر پیش کر رہے ہوں، اس میں یعنی کوئی طبی فائدے، دنیاوی فائدے، مشاورت کا پہلو بالکل نہیں ہے، بلکہ حکم نافذ کرنا ہی مقصود ہے، تو فقہا پھر وہاں پر کم از کم واجب ثابت کرتے ہیں یا سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر نبی کریم کہیں حکم فرمائیں اور اس میں طبی پہلو، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات اور مشاورت پر وہ مشتمل ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ بنا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا ہے لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، اسی طریقے سے وضو کا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں نحن نأکل و نمشی، ایک روایت میں ہے کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب نبی کریم کا حکم آئے، وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں، تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، قبول کریں بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب چونکہ اس میں حدیث میں تلقین تھوڑی سی سخت آئی ہے، تو ان تمام دلائل کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا علماء نے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ لیکن یہ کوئی میں حکم کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف حکم شرع کا بیان مقصود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہماری لاکھوں پسند قربان، بس اسی پر آپ مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی لے لیں، مشروبات بیٹھ کے ہی پینے چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت فائدہ رہے گا۔ ایک یہ کہ کبھی کوئی ارجنٹ پینا ہوتا ہے تو آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا، تو بعض اوقات خود ہی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ شاید میرے گناہ کا کام کر لیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات محافل کے اندر، شادی بیاہ کے تقریبات میں کچھ معظم دینی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کہ انہوں نے کوئی چیز تھوڑی بہت کھڑے ہو کر کھا لی یا پی لی تو عوام فوراً بدگمانی کرتی ہے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، زبانی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، دوسروں کو بدگمان کرتی ہے، دیکھو یار خود تو عمل نہیں کر رہے شریعت پر، ہمیں کہتے ہیں۔ تو وہ علماء اگر وہ واقعی عالم ہیں، پیر صاحب عالم ہیں، اور اس طرح عالم اور مفتی تو ہیں ہی، تو ان کے اوپر اس طرح طنز کرنے سے انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ وہ شرعی حکم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی تھا، وہ گناہ گار نہیں ہوئے، لیکن آپ ڈیڑھ ہوشیار بن کر اور زیادہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ کر اور اسی طرح زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب تصور کرتے ہوئے گناہ گار ہوئے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان دین کے درد کی صورت میں یا اس شکل میں انسان کو دین کے خلاف کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احکام شرع کی شرعی حیثیت متعین کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء پر چھوڑ دیں۔ آپ اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو تو احسن طریقے سے معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی بہتر ہے، نہ یہ کہ فوراً کوئی فیصلہ کر کے بدگمانیاں کر کے، غیبت کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو جتنا چاہے مار سکتے ہیں، جتنا چاہے ڈانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل لمٹ ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ممانعت فرمائی ہے، زیادتی کی ممانعت فرمائی ہے، آخرت میں ظلم پر حساب و کتاب کا بیان کیا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ماں باپ کسی بہت چھوٹی سی غلطی پر بچوں کو زیادہ ڈانٹ رہے ہیں
اور یا مار رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس پر ان کی آفت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا، وہ اتنا زیادہ مارنا مقصود نہیں تھا لیکن زیادہ ہو گیا اچانک، یا زیادہ مطلب ڈانٹ ہو گئی، بچے نے زیادہ اس کا اثر قبول کر لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو نادانستہ طور پر ہو، توجہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن قصداً ارادتاً، مثلا بچے کی چھوٹی سی خطا ہے، اب اسے ڈانٹے جا رہے ہیں، اس کی دل آزاری، سب کے سامنے اس کو مطلب برا بھلا کہنا اور پھر مارنا پیٹنا، اور یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا، سب کہہ رہے ہیں بس چھوڑو، چھوٹی سی تو بات تھی، نہیں کیسے ایسے ہو گیا اور یہ وہ۔ اس طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ایک معاذ اللہ جانوروں کی مثل ہو گئی ہے، اب اسے جتنا چاہے مارو، جتنا چاہے ڈانٹو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ ان کو زبان سے سکھاتے ہیں اور کچھ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ اس طرح کے جب اعمال ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو بچے بھی یقینی سی بات ہے اپنی ازدواجی زندگی میں اسی چیز کو اختیار کریں گے کہ جب وہ شوہر بنے گا، جب وہ باپ بنے گا، یا بچی بیوی بنے گی یا ماں بنے گی، تو وہ بھی پھر اسی طریقے سے رویہ اختیار کرے گی۔ اس پر ہمیں ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پئیں، اب اگر کوئی کم پانی پیتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیں اس طرح تو گنہگار نہیں ہوگا، ہاں اگر خاص اس کا کوئی ایسا مرض تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اس مرض کے علاج کے لیے گیا اور بطور علاج خاص اس کے لیے سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کو زیادہ پانی پینا ہوگا ورنہ آپ کے گردے کا مسئلہ ہوگا فلاں کا، اب اگر یہ بے احتیاطی کرتا ہے اور وہی بیماری ہو جاتی تو ضرور گنہگار ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مطلقاً جنرلی ایک بات کہی جاتی ہے زیادہ پانی پئیں ورنہ یہ نقصان ہوگا، فلاں چیز نہ کھائیں یہ نقصان ہوگا، فلاں وہ استعمال نہ کریں نقصان ہوتا ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یہ نہیں کہلائے گا، بہرحال اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں چیز کے نقصان بیان ہوتے ہیں اور ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری باڈی سے کوئی ایفیکٹ محسوس نہیں کر رہی ہوتی، کوئی نیگیٹو ایفیکٹ ہماری باڈی پر نہیں پڑتا ہے، تو اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر احتیاط کرنے کے باوجود ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ خاص ڈاکٹر کسی شخص کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کی بیماری اس سے بڑھے گی، تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب اگر میں کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ پہلے جنرلی طور پہ گئی تھی تو ضروری نہیں کہ اگر میں بے احتیاطی کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اس میں تو خاص ڈاکٹر نے کہہ دیا، اس میں حکم بدلے گا اور وہاں حکم کچھ اور ہوگا، وہاں ماننا اچھا ہے، مستحب ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو سمجھ لیں کہ واجب کا سا درجہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے قول کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے اعتبار سے کیا ماننا چاہیے تھا، آپ خلاف کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نہیں کیا تھا، یہ بیوفیئر تھا کہ اگر کسی سے ہم نے قرض لیا ہو اور وہ طلب نہیں کر رہا تو ہم ادائیگی پہ قادر ہیں، تو کیا اب اس کو دینے میں تاخیر کرنے پر گناہگار ہوں گے؟ تو دیکھیں اس صورت میں گناہگار نہیں ہوتے، اگرچہ افضل اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ادائیگی پہ قادر ہوں وہ طلب کرے نہ کرے فوراً دے دیں، کیونکہ مقروض مرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ اچھا دوسرا انہوں نے ضمن ایک اور پوچھا تھا، اور اگر وہ مانگے اور دینے پر قدرت نہ ہو تو کیا اب گناہگار ہوں گے؟ تو نہیں، اب گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی دینے پر قادر نہیں ہے، وہ اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے مجبور ہے، اور مجبور شخص کو مطلب گناہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی۔ ہاں یہ صورت بس گناہ کی ہوتی ہے کہ آپ دینے پہ قادر ہیں، جان بوجھ کے سستی کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ مطالبہ کر رہا ہے لیکن اس کو دینے کو دل نہیں چاہ رہا، جیسے اکثر دکانداروں کا ہوتا ہے کہ جو کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں، اب دے سکتے ہیں لیکن تھوڑا یار رلاتے رہو، دے دیں گے، تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، لیکن دینے کو دل نہیں چاہتا، تاخیر کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک یاد رکھیے گا کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ ہم قرض لوٹائیں، اور سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے، تو میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا کہ اگر واقعی کوئی مفلس ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس موقع پر مفلس کا تصور کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم قادر نہیں ہیں، حالانکہ اگر کسی بہن پر قرضہ ہے، اس کے پاس زیور ہے، تو فرض ہے کہ زیور بیچ کر وہ قرض ادا کرے۔ اگر کوئی ایسی چیز اپنے پاس مال رکھتا ہے، سامان رکھتا ہے جس کو بیچ کے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، اب وہ سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے، تو اگر یہ چیز نہیں بیچتا تو گناہگار ہوگا۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کو سیل کر کے اس کو دینا پڑے گا۔ شریعت اس چیز کو لائق نہیں کرتی کہ آپ اپنی تمام تر آسائشوں کو سنبھال کے چلتے رہیں اور کیش کا ویٹ کرتے رہیں، اور جو جس بیچارے نے آپ کو قرضہ دیا تھا وہ بیچارہ تڑپتا رہے، تکلیف میں مبتلا رہے، اس میں گناہگار ہوں گے۔ کوئی بھی چیز
کیش ہو وہ دیں، کوئی چیز بیچ کر دے سکتا ہے انسان تو اب نہیں دے گا تو یہ گناہ تاخیر کرنے والا کہلائے گا، اور وہ تاخیر جس میں گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں ہر شخص کیش کے نہ ہونے کی بنا پر مفلس ہی رہے گا ساری زندگی، اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ مال سامان کی شکل میں موجود ہوتا ہے تو اس پہ فرض ہوتا ہے کہ بیچ کر اس شخص کا قرضہ ادا کرے۔ یا مہلت مانگ لے، پھر اگر یہ ہے کہ مہلت مانگ لے کہ یار مجھے میں بیچنا پڑے گا، دیکھو میں تنگ ہو جاؤں گا، تمہاری بڑی مہربانی، اگر وہ خوش دلی سے مہلت دے دے الگ بات ہے، نہ دے تو پھر فرض ہے کہ چیز کو بیچ کر ہی دیں، چاہے یہاں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو۔ یہ بچی نے پوچھا تھا کہ لکھا ہے کہیں بہار شریف میں مسئلہ کہ اگر ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا چاہیں تو آگے پیچھے والی پڑھیں، درمیان میں فاصلہ کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو یعنی 2 رکعتوں کے اندر آگے پیچھے فاصلہ کرنا مکروہ ہوتا ہے، اب اگر کسی کو پہلی یاد ہے ایک سورت اور پھر درمیانی یاد ہی نہیں ہے، اس سے اگلی یاد ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں جہاں یہ کراہت کا حکم ہے وہاں پر اکثر اس وجہ سے اس کو لکھا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سورت پڑھتے ہیں درمیان والی چھوڑ کے آگے جاتے ہیں، اگر یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک سورت آپ نے پڑھی پھر بڑی سورت آگے سورت چھوڑو، اس کو چھوڑو، اگلی والی چھوٹی سی لے لیتے ہیں، تو یہ پھر عمل مکروہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو قرآن میں سے تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھو، تو اس میں پھر کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ یعنی اس طرح کی کوئی نفس کی سستی ہو، کراہت یا بیزاریت کی وجہ سے کسی صورت کو درمیان سے چھوڑیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے، ایک صورت پڑھی درمیان والی یاد نہیں ہے، آگے چلا گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ درمیان والی مثال کے طور پہ پہلے چھوٹی صورت پڑھی، حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلی میں بڑی پڑھیں، دوسری میں تھوڑی سی چھوٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے یا برابر۔ اب پہلی بہت چھوٹی ہے، دوسری کافی لمبی ہے، تیسری اس کے برابر ہے، تو پھر تو بہتر ہے کہ درمیانی چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ مطلب نفس کی سستی ہو، کراہت، بیزاریت پر محمول کیا جائے اس حکم کو تبھی مناسب ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک طرف نئی چیز ہے دوسری طرف پرانی چیز ہے تو کیا ہم ان کو آپس میں بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو موزونی اور مکیلی اشیاء ہوتی ہیں انہیں اگر آپ آپس میں لے دے رہے ہیں تو اس کا حکم بہت توجہ سے سماعت فرمانا چاہیے۔ موزونی انہیں کہتے ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے، جیسے گندم وغیرہ ہے، چاول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور مکیلی انہیں کہتے ہیں جن کو برتن وغیرہ سے ناپا جاتا ہے، جیسے آپ کہیں کنستروں کے ذریعے ناپتے ہیں دیکھیں، یا ڈبوں کے ذریعے ناپ کے چیز کو بیچا جاتا ہے، ان اشیاء کو کہتے ہیں یہ مکیلی اشیاء ہیں۔ اب اگر دونوں طرف موزونی یا مکیلی اشیاء ہیں اور ہم جنس ہیں، مثلا ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، اس میں نئے پرانے کا کوئی اعتبار نہیں، ادھر بھی چاول ادھر بھی چاول، نئے پرانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دونوں بالکل برابر ہونے چاہیے اور نقد ہونے چاہیے۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی کی تب بھی سود بنے گا، ادھار کیا تب بھی سود بنے گا۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری ہے موزونی مکیلی ہیں لیکن غیر ہم جنس ہیں، ادھر گندم ہے ادھر چاول ہے، اس میں ادھار کرنا منع ہوتا ہے، ادھار کریں گے تو سود کا معنی آ جائے گا۔ نقد آپ اس کو لے دے سکتے ہیں اور اس میں وزن کی کوئی قید نہیں، یہاں 10 من گندم ہے یہاں 50 من چاول ہو، آپس میں لے دے سکتے ہیں، وزن میں کمی بیشی صحیح ہے لیکن ادھار منع ہے۔ اب آ جائیں تیسری چیز، ایسی چیز کی آپ آپس میں لین دین کر رہے ہیں جو نہ موزونی ہے نہ مکیلی ہے۔ میں ایک کرسی رکھتا ہوں، آپ کے پاس ایک صوفہ سیٹ ہے، میں کہتا ہوں تم صوفہ مجھے دے دو، کرسی لے لو، بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ نہ موزونی ہے نہ مکیلی ہے، اس میں نئے ہو پرانا ہو، وزن کم ہو زیادہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ادھار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ادھار کر لیں۔ چوتھی ایک صورت ہوتی ہے کہ ثمن اصطلاحی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نوٹ کی بیع نوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ثمن اصطلاحی کا مطلب شریعت نے اس کو خرید و فروخت کی قیمت کے لیے استعمال کرنے کو مقرر نہیں کیا، بلکہ ہم اپنے معاشرے میں جیسے ہمارے کرنسی نوٹس وغیرہ ہیں اس کو خود مقرر کر لیتے ہیں، انہیں ثمن اصطلاحی کہتے ہیں۔ ان میں اگر کرنسی کا کاروبار ہو رہا ہے مثال کے طور پر تو اس میں ایک سائیڈ پر اسی خرید و فروخت کی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسری سائیڈ ادھار ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی کمی بیشی بالکل جائز ہے، نوٹ آپ کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، لیکن ایک سائیڈ پہ قبضہ ضروری ہے کہ اتنی محفل میں دے دیں، دوسرا ادھار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سال چل رہا تھا اور دوران زکوٰۃ پورا نصاب ختم ہو گیا، اب پھر سال تمام ہونے سے پہلے کچھ مال آ گیا اسی جنس کا، تو کیا نئے سرے سے سال شروع ہوگا، یعنی پرانا والا سال چلتا رہے گا یا یہاں سے اب نیا سال شروع ہوگا؟ لیکن جب درمیان میں مکمل طور پہ نصاب ہلاک ہو جاتا ہے تو پچھلا سال گویا کہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر نیا مال آیا بھی ہے اسے پچھلے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اب یہ تاریخ آپ نوٹ کریں، یہاں سے اب آگے سال اسٹارٹ ہوگا۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن کو لحن جلی کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلے لحن کا مطلب سمجھ لیں، لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے نا، اور جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح غلطی، ایک ہوتا ہے لحن خفی، ہلکی غلطی۔ اگر آپ خوبصورتی نہ کریں، جیسے اللہ پر پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ کہہ دیا، الرحمن اس کو موٹا پڑھتے ہیں، رو کو آپ نے باریک الرحمن پڑھ دیا، یہ لحن خفی ہیں، یہ چل جاتے ہیں، یہ اس میں گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن لحن جلی جو ہے، جس میں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، جیسے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہوتا ہے، کہ ان کو کم از کم کھینچنا ہوتا ہے، تھوڑا سا کھینچیں، اس طرح مد کو بعض اوقات کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لحن جلی کے اندر زبر زیر پیش کی غلطی بھی شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح حروف کی ایسی تبدیلی کہ جس سے معنی بدل جائیں، جیسے قل هو اللہ احد، قل معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، موٹے قوف سے قل، اور اس کو کوئی باریک اس سے پڑھ دے قل هو اللہ احد معاذ اللہ، تو قل معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ پہلے کا مفہوم یہ ہوگا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور دوسرے کا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو مفہوم بگڑ گیا۔ تو اس طرح کا لحن جلی جو ہے وہ بالکل قابل گرفت ہوتا ہے، اور ایسا ہی لحن جلی اذان میں بھی یاد رکھیں سختی کے ساتھ منع ہوتا ہے۔ جو اذان لحن جلی کے ساتھ دی جائے، جہاں مدہ نہیں کرنا وہاں مدہ کر رہے ہیں، جہاں مدہ ہونا چاہیے الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، وہاں پر اس کو کم پڑھ رہے ہیں، اس کو بالکل زبر زیر پیش بنا کے پڑھ رہے ہیں حرکات کی طرح، ایسی اذان نہ سننا جائز ہوتا ہے، نہ اس کا جواب دینا جائز ہوتا ہے۔ اور میں نے اکثر مؤذنین کو دیکھا ہے، اکثر مؤذنین کو، کہ ان کی اذانیں بہت خراب ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سیکھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ عادتیں غلطی کی پختہ ہو جاتی ہیں، کوئی اصلاح کرتا نہیں ہے، اور یہ غلطی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ لمبی لمبی غلطیاں چلتی رہتی ہیں۔ اشہدو انا اتنا اٹھا دیں گے، انا اشہدو انا ہے، انا بس اتنا آپ کو رکھنا چاہیے، لیکن وہ انا اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اور بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کسی اچھے استاد کے ساتھ شیئر کریں یہ چیزیں، یعنی قرآن آپ ان کو سنائیں اور دیکھیں کہ آپ کے قرآن میں کوئی لحن جلی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کو وہ ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ گناہ گار ہوں گے یہ بالکل۔ اور ایمان کو خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایسا مفہوم بدل دیں کہ بالکل مطلب یہ کہ معنی مفہوم بدل جائے، کہ مثلا جنتی کا ذکر کرنا ہے تو جہنمی بن جائے، اور ایمان والوں کے لیے جہنم کا حکم اور گناہ گاروں کے لیے جنت کا حکم بن جائے۔ اس طریقے سے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں، آپ ایسا مفہوم بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ڈرتا ہے، یہ زبر زیر پیش کی غلطی سے بعض اوقات اس طرح کے مفہومات بن جاتے ہیں، اس میں تو ایمان بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو کسی دکاندار کے سامنے خوب گالیاں بکی ہیں، تو کیا اب اس پر اپنی بیوی سے معافی مانگنا واجب ہے؟ کیا وہ یہ کہے کہ مجھے معاف کر دو؟ تو بالکل واجب ہے، مطلب بے جا جب اس طرح زیادتی کی جائے، ڈانٹ تو شوہر سکتا ہے کہ ڈانٹ دے، لیکن اس کو گالیاں بکنا، وہ بھی پھر سر عام گالیاں بکنا، یقیناً یہ عورت کی غلطی سے زیادہ ہے، اور یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تو گالی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو عادت بنانی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر سے معافی مانگنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ معاملات کو آخرت پر چھوڑ دینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دنیا میں ان کو حل کر کے انسان جائے، تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بیوی کو معاف کرنا چاہیے۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب شوہر غالب ہوتا ہے تو عورتیں دب کے رہتی ہیں، اور جب یہ دیکھتی ہیں کہ شوہر ذرا دب رہا ہے تو یہ ان کے اندر کی شیرنی جاگ جاتی ہے، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہہ رہا ہے معاف کر دو، اب نہیں کروں گی تمہیں معاف، اب تم ذرا آؤ ذرا باہر، اب وہیں پہ دکاندار کے سامنے گالیاں دو نا، تو وہاں پہ معافی مانگو نا، ایسے مطالبات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، شوہر تائب ہو رہا ہے نا، پیار محبت سے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھیں، اس نے غلط کیا لیکن انتقامی کارروائیوں پہ اتریں گی تو اپنا ہی ماحول خراب کریں گے، اور یہ دلوں میں باتیں رہ جاتی ہیں، پھر جب کیفیت بدلتی ہے تو یہی باتیں دوبارہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ وقت ختم ہو گیا اور مکروہ وقت میں اس نے سلام پھیرا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر واقعی فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا تو چاہے ایک لمحہ ہی گزرا ہو، جیسے آپ نے کہا کہ سلام اس مکروہ وقت میں پھیرا، نماز فاسد ہو جائے گی، یہ نماز قضا ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، یہاں واجب العیادہ کا کوئی تصور نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ چکے، پھر کچھ خون پھینکا، تھوک پھینکا تو اس میں سرخی نظر آئی، اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ نماز میں نکلا ہے یا نماز کے بعد۔ دیکھیں، غالب گمان کر لیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ پہلے نکلا تھا نماز کے اندر تو اس نماز کو دوبارہ پڑھیے، اور اگر آپ کو گمان یہ ہے کہ بعد میں ہے تو پھر نماز آپ کی ہو گئی، غالب گمان پر اس کی بنیاد رکھ لی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں
غسل واجب ہو گیا تو اس کے فرائض کیسے پورے کریں؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ حالت روزہ میں اگر آپ کلی کرتے ہیں تو غرغرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اندر جانے کا اندیشہ ہے، سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اگرچہ فرض ہے، لیکن حالت روزہ میں صرف اتنا پانی چڑھا لیں کہ نرم باسے تک آئے، اس سے اوپر نہ چڑھائیں، ورنہ دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کرنا ہوگا، بلکہ یہ فرض ہے ایسا کرنا، ورنہ روزہ ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ جب افطار کر لیں تب آپ یہ دونوں فرائض کوئی تکمیل کرنا چاہیں تو کر لیں، اگرچہ آپ کا نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر ہے کہ غسل کے دونوں فرض افطار کرنے کے بعد پورے کر لیے جائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تحفتاً کوئی چیز دیتا ہے یا کم قیمت پر دیتا ہے، ایسی چیز کہ جو اس کے قبضے میں بظاہر نہیں ہے، تو کیا ہم اس سے خرید سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ مثلاً کمپنی کی چیز ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کمپنی سے وہ چیزیں لا کر اور سستی کسی کو بیچ دیتا ہے اور کمپنی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو کیا یہ آ کے جیسے اب سودا بنا رہا ہے کہ میں تمہیں لا کے دے دوں گا، کمپنی سے خرید لو مجھ سے؟ یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ تو چوری کر کے لے کر آ کے بیچے گا، وہ چاہے زیادہ قیمت میں بیچے، برابر بیچے یا کم قیمت میں بیچے، یہ گناہ ہوگا۔ ہاں اگر کمپنی نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے تو پھر وہ سودا کر سکتا ہے، کیش یہاں سے نقد لے لے اور ادھار کا سودا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چیزوں کا ادھار کا سودا بالکل شرعاً جائز ہے، یہ کر سکتا ہے کہ میں آپ کو کل پھر وہ لا کر دے دوں گا، آپ ابھی مجھے پیسے دے دیں، اور مارکیٹ سے کم قیمت پر وہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کیونکہ کمپنی سے جب مال اٹھاتے ہیں تو لازم بات ہے کہ تھوڑا کم قیمت پر ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کمپنی کی اجازت پر مشروط ہے، موقوف ہے۔ اگر یہ چوریاں کر کے لا کر دے گا تو غلط، اور اگر کمپنی نے اجازت دی ہے تو پھر اس طرح کی خرید و فروخت بالکل جائز ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا گٹکے کی خرید و فروخت اسی طرح ہے جیسے شراب کی خرید و فروخت؟ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شراب پہ تو نص قطعی وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب خریدنے، بیچنے، اٹھانے، نچوڑنے والے، پینے پلانے اور اس کو لانے اور لے جانے سب پہ لعنت فرمائی ہے، لیکن گٹکے پہ ایسی کوئی لعنت نازل نہیں ہوئی ڈائریکٹ، لیکن ضرور ہے کہ یہ چونکہ نقصان بہت زیادہ دیتا ہے اور ہمارے ملک میں غیر قانونی ہے اس کی خرید و فروخت، اور اگر پکڑے جائیں تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آتا ہے، یا تو رشوت دینی پڑے گی یا ہتھ کڑی لگیں گی، جیل میں ڈالا جائے گا، پھر جرمانے اور پھر ضمانتیں اور یہ اور وہ ہوں گی، تو اس لیے ایسی چیز کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت سخت ناجائز قرار دی جائے گی۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے شراب کی طرح بیچنا حرام ہے، لیکن ضرور ناجائز ہے، کیونکہ جو خلاف قانون چیز ہوتی ہے اور صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے، اس کا خرید و فروخت کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات آفس میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نیند آ گئی اور غسل واجب ہو گیا، اب وہاں نہ کوئی کپڑے پاک کرنے کا انتظام ہے نہ غسل کرنے کا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قریب ترین کہیں نہ کہیں آپ پانی تلاش کریں اور فوراً سے پیشتر غسل کریں۔ ہم ان چیزوں کو بعض اوقات بہت آسان لے لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی سوچ آپ کو دیتا ہوں، فرض کر لیں کہ آفس میں غسل واجب ہو گیا اور کوئی آپ کو آفر کرے کہ ابھی کہیں سے بھی جا کے تم غسل کرو، میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، تو اس 1,00,000 کے حصول کے لیے اب آپ کا ذہن کتنی تیزی کے ساتھ کام کرے گا، کہاں جاؤں، کیسے کروں، کس سے مانگوں، کس طریقے سے میں غسل کر سکتا ہوں اسی آفس ٹائم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی کریں، تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا عذر نہیں ہے۔ آدمی ویسے بھی 50 کاموں کے لیے آفس سے چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، آپ چھٹی لیں باقاعدہ، جائیں غسل کر کے فوراً وقت کے اندر نماز کو ادا کریں، لیکن اس طرح نہ کیا جائے۔ فرض کر لیں اب کسی نے کر ہی لیا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کو بالکل یہ نمازیں بعد میں قضا کرنی ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے 4 رکعت نماز تھی، فرض کی 2 رکعتوں میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب اتحیات تک پڑھنا واجب تھا پھر کھڑا ہونا ضروری تھا، انہوں نے اگر درود شریف پڑھا تو ترک واجب لازم آیا، اس پر آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ قائد اخیرہ میں بیٹھا تھا امام 4 رکعت پوری کر کے اتحیات پڑھ رہے تھے، لیکن درود شریف اور دعا پڑھنے کی طرف ذہن نہیں گیا اور سلام پھیر دیا اتحیات کے فوراً بعد، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو بالکل ہو گئی، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے اور درود شریف جو ہے وہ سنت موقدہ اور دعا جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر اس نے اتحیات پڑھ لی اور واجب ادا ہو گیا، سلام پھیر لیا، تو فضیلت تو ترک ہوئی، ثواب میں کمی آئی، لیکن نماز بالکل ہو گئی، اس پہ کوئی سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب کو غلطی کا شک ہو کہ شاید کوئی واجب رہ گیا ہے، اس وجہ سے احتیاطاً سجدہ سہو کر لیا، تو کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر مجمع کثیر ہو، جیسے جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، عیدین کا ہوتا ہے، اس میں اگر امام کو شک پڑ رہا ہے تو سجدہ سہو نہ کرے، بلکہ اس میں تو یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر لوگوں ہجوم کثیر ہے اور امام سے ویسے واقعی کوئی واجب ترک ہوا ہے
تو اس مجمع کثیر کی وجہ سے وہ سجدہ صاحب کو ساقط کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھی نماز چل رہی ہے، بعض سجدہ صاحب سمجھتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز کا ہی مطلب فرض چل رہا ہے، یعنی سجدہ کیا جا رہا ہے، بہت گڑبڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کثیر اجتماع کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں تو شک کی صورت ہے، تو اگر پیچھے کثیر مجمع ہے تو شک کی صورت میں سجدہ صاحب نہ کریں، اور اگر قلیل جماعت ہے تو شک کی صورت میں سجدہ صاحب کر لیں، یہ اچھا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ شوہر شادی ہوئی اور شوہر تجارت کی غرض سے ملک سے باہر چلا گیا، اور اب وہ بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، تو کب تک اس کا انتظار کرتی رہے؟ یعنی اگر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انتظار کب تک کرے، اس کے بعد شادی کر لے، تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جب شوہر صحیح ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جائے تو یہ مفقود الخبر نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے کہ کہاں گیا ہوا ہے، تو یہ عورت ساری زندگی، اگر فرض کر لیں ساری زندگی مصروف رہے تو ساری زندگی اس کو انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر ایسا نہ کرے، لازم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین بھیجا کرتے تھے، ایک رات کو آپ حسب معمول لوگوں کے معاملات کو سمجھنے کے لیے باہر نکلے، گشت کر رہے تھے، تو ایک عورت کو کچھ بہت ہی غمزدہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، جس میں ایک شعر کا مفہوم یہ تھا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا، میرا شوہر گیا ہوا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاتی۔ تو آپ نے اس عورت سے پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس سے پوچھا کہ ایسا معاملہ کیوں ہے، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر جہاد پہ طویل عرصے کے لیے گیا ہے اور تقاضائے نفسانی ہے۔ تو آپ نے پھر اپنی زوجہ سے مشورہ کر کے یہ قانون بنایا کہ ہر مجاہد کو 4 مہینے کے اندر چھٹی ملے گی، وہ اپنے گھر پر آئے، کچھ عرصہ ٹھہرے اور پھر وہ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے بھی دور میں دیکھیں جاتے رہیں اتنے طویل عرصے کے لیے، اور فقہاء نے واضح طور پہ لکھا اگر صحیح ضرورت کے لیے شوہر جیسے 2 سال کے لیے باہر چلے گئے، 3 سال کے لیے چلے گئے، ایگریمنٹ کر کے جیسے جاتے ہیں اور چھٹی نہیں ملتی، بعض اوقات ایسی پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو اس کا بیوی سے اتنے عرصے دور رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تو ویسے جدید آلات آ گئے ہیں، ویڈیو چیٹ ہو سکتی ہے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کریں، کچھ اپنے جذبات کے احساسات کی باتیں کر لیں، جس سے وہ تقاضائے نفسانی اس حد تک انسان کو مجبور نہ کر دے کہ انسان زنا کی طرف چلا جائے۔ اس کے مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جو ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیوی کچھ عرصے انتظار کرے اور پھر کورٹ سے خلا لے کے شادیاں کر لے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ وہ آوارہ گردی کرنے نہیں گیا ہے، وہ بیوی کے لیے ہی، اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے، عورت کو انتظار کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے جماعت ختم ہوتی ہے، امام صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس دعا کے دوران ہی سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں افضل اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ جماعت کی موافقت کو ہمیشہ شریعت نے محبوب رکھا ہے۔ اگر کوئی صحیح عذر نہیں ہے تو دعا مانگنے میں کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر ہی تو ہوتی ہے، دعا مانگ لیں، اس کے بعد اپنی سنن ادا کر لیں، تو جماعت کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، کوئی بدگمانیاں کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی صحیح مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، سستی بھی ہے کسی کی، وہ اٹھ کر اگر سنن شروع کر دیتا ہے، دعا میں شامل نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہگار ہے، جائز ہے اس کے لیے، دعا میں شامل ہونا مستحب تھا، اسے ترک مستحب کر کے سنن پڑھنے لگا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اکثر مسائل معلوم نہیں ہوتے، اگر کوئی فوراً دعا چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو لوگ پھر بعض اوقات عجیب و غریب نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں یہ دعا میں شامل ہوا۔ اس طرح کے معاملات پبلک کے اندر کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، جس سے انتشار پھیلے، افتراق ہو، دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں، کوئی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہو، ایسے اعمال کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ فرض کی نماز میں دعا لمبی کر دیتے ہیں امام صاحب، فجر کی نماز میں بہت لمبی کر دیتے ہیں، اور کسی کو جانا ہوتا ہے تو کیا وہ دعا چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ فلاں بستی میں جا کے نماز پڑھائیں، وہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، عشاء کے اندر بہت سورہ بقرہ، سورہ مطلب نساء، ایسی لمبی لمبی، اور تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ صبح کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے، ایک دفعہ اتنی لمبی نماز کر دی کہ ایک شخص نے اپنی نماز توڑی، خود نماز پڑھی اور وہ نکل گیا، کیونکہ اس کو صبح اٹھنا بھی تھا۔ یہ جب امام صاحب کو پتہ چلا وہ ناراض ہوئے، وہ شخص پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا رسول اللہ یہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں کام بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نماز چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھے کام تھا، ورنہ میرے کوئی نفاق وغیرہ کا معاذ اللہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر نہیں بلکہ امام صاحب پر ناراض ہوئے، خوب جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم تنفر پیدا کرو، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلب کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں اور اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔
طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یہ لمبی لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مختصر اور جامع دعا سے ناراض نہیں ہوگا اور لمبی دعا سے متاثر نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کتنی چیخ چلا کر کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی دعا مانگے، مختصر ہو، جامع ہو، پولائٹلی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ لمبی لمبی دعا کر کے لوگوں کو متنفر کرنا شرعاً بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرات کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے فرض یا واجب کے پیچھے کرنا۔ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہیں ہو سکتی، نہ فرض، نہ واجب، نہ نوافل۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت طلب کریں گے، مجھے اور میری QTV کی ٹیم کو اجازت